نیک اور مقرب بندوں کو ہی یہ پاکیزہ خصلت اور عادت عطا فرماتا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کی مبارک زندگیاں قناعت کے مدنی پھول چننے کے لیے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ یہ قناعت کے ہم نے کچھ فضائل، اس کی اہمیت بطور تمہید معلوم کی۔ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ قناعت کہتے کسے ہیں، قناعت کی ڈیفینیشن کیا ہے، قناعت کی تعریف کیا ہے۔ چنانچہ اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی فرماتے ہیں، انسان کو جو کچھ خدا کی طرف سے مل جائے اس پر راضی ہو کر زندگی بسر کرتے ہوئے حرص اور لالچ کو چھوڑ دینے کو قناعت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ ملا اس پر زندگی بسر کرتا جائے اور مزید کی حرص اور لالچ چھوڑ دے تو اسے کیا کہیں گے؟ قناعت۔ تو قناعت کی عادت انسان کے لیے خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قناعت پسند انسان سکون کی دولت سے مالا مال رہتا ہے، جبکہ حریص اور لالچی انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ آئیے امیر اہل سنت کی یہ التجا جو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ نے کی ہے، آئیے مل کر ہم بھی مانگ لیتے ہیں، ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے انشاءاللہ۔ ضرورت سے زیادہ مال و دولت کا نہیں طالب، ضرورت سے زیادہ مال و دولت کا نہیں طالب، رہے بس آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ، رہے بس آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ، رہے سب شاد گھر والے، شاہ تھوڑی سی روزی پر عطا ہو دولت صبر و قناعت یا رسول اللہ، عطا ہو دولت صبر و قناعت یا رسول اللہ، آمین۔ تو جن پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے قناعت کی خیرات مانگی ہے، وہ ہمارے پیارے آقا کائنات کے والی دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی صبر و قناعت سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہیں بھی عیش و آرام اور راحت کا سامان نظر نہیں آتا، اور نہ کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کے حصول کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مال غنیمت پر مشتمل بڑے بڑے خزانے ملتے، میں تو یوں کہوں گا کہ بڑے بڑے خزانے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سارے خزانوں کو مسلمانوں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے 3 دن تک کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ قناعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی سارا جہان جن کی ملکیت و اختیار میں ہے، ان کی غذا کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ جو کی روٹی پر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ ان کے شکم اطہر یعنی پیٹ مبارک کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب۔ تو دو جہاں کے سردار ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر آرام فرماتے، سر انور رکھنے کے لیے کھجور کی چھال بھرا ہوا چمڑے کا تکیہ استعمال فرماتے، کوئی نرم و نازک فوم والا گداز روئی والا تکیہ نہیں، بلکہ چمڑے کی چھال بھرا ہوا، کھجور کی چھال بڑا ہوا چمڑے کا تکیہ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ کبھی لذیذ اور پرتکلف کھانوں کی خواہش ہی نہیں فرمائی، یہاں تک کہ کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چپاتی یعنی پتلی روٹی نہیں کھائی، جو کہ موٹی موٹی روٹیاں اکثر غذا میں استعمال فرماتے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری تک حضور کے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان نے کبھی جو کی روٹی بھی 2 روز برابر یعنی مسلسل نہ کھائی۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ پورا مہینہ گزر جاتا، دولت سرائے اقدس یعنی مکان عالی شان میں چولہے میں آگ نہ جلتی تھی، چند کھجوروں اور پانی پر گزر کی جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا اور تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں اپنا عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بیچنا آٹا روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کونوں مکہ کے آقا ہو کر، دونوں جہاں کے داتا ہو کر، ہیں فاقے سے شاہ دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ تو اللہ کرے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی دولت صبر و قناعت نصیب ہو جائے۔ یہ جو میں نے ابھی اشعار پڑھے، یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار نہیں، میرے منہ سے نکل گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا شعر غالباً یہ ہے،
مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور کیوں نہ ہو میرے آقا کے جو ظاہری طور پر خالی نظر آنے والے ہاتھوں میں دو جہاں کی نعمتیں کیوں نہ ہوں، کہ ساری نعمتیں انہی کے صدقے میں ملتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ اور ہمیں جو کچھ اب تک ملا ہے، ایمان کی نعمت ملی ہے، اتنی کھانے کو نعمتیں ملی ہیں، سانس کی نعمت، یہ بھی تو نعمت ہی ہے، گھر ہے، رشتہ دار ہیں، بال بچے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، عزتیں ہیں، یہ سب کس کے صدقے میں ملی؟ حضور کے صدقے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہیں کونین میں، بٹتی ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے، جو صبر اور قناعت کی دولت سے مشرف ہیں، ان کی صحبتوں میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی ذہن بنتا رہے گا، ہمیں بھی دولت صبر و قناعت نصیب ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے مل جل کر اپنے پیارے پیارے رب عز و جل کے حضور میں، چونکہ افطار کا وقت قریب ہے اور روزہ داروں کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، آئیے مل کر دعا میں شامل ہو جائیں۔ پڑھنا چاہیں تو لیکن پہلے بیماروں کے لیے ہو جائے پھر آخر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ الہ العالمین یا رب العالمین، اے پیارے اللہ، اے ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مالک، اے غریبوں کی بگڑی بنانے والے، اے ڈوبتوں کو سہارا دینے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے پروردگار، ہم نے اپنے گندے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اس امید پر اٹھا دیا ہے کہ تو دعاؤں کا سننے والا اور انہیں قبول کرنے والا ہے۔ دنیا جہان میں مدنی چینل کے ذریعے اور یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، اے مالک تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھانے والا کوئی مایوس نہیں جاتا۔ اے مالک و مولا، ہم بھی پر امید ہیں، ہماری جھولیوں کو ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔
الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین جو چھپ کر کیے، جو ظاہری طور پر کیے، جو انجانے میں کیے، جو جان بوجھ کر کیے، مالک سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین گناہوں نے ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیے، لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں نے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ محض اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قناعت کی دولت عطا فرما، حرص اور لالچ سے بچا لے، صبر کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ جو ہے ہمارے پاس، جو ہمارے پاس تیری عطا سے ہے، تیرے محبوب کے صدقے میں ہمیں جو کچھ ملا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کئی ہاتھ اٹھے ہیں، کئی بیمار آئے ہوں گے، بیماروں کے نمائندے بھی دعا میں شامل ہوں گے۔ یا اللہ ہمارے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ جو ہے بیمار سے ہت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب۔ جو ہے بیمار سے ہت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب۔ تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ اے مالک و مولا سارے مریضوں پر کرم فرما دے، جو کینسر میں ہیں مبتلا، یا اللہ جو شوگر کے مریض، دل کے مریض، ہیپاٹائٹس کے مریض، ڈینگی کے مریض، کانگو کے مریض، طرح طرح کے مریض، طرح طرح کی بیماریاں گھر کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو مریضوں کو بھی جانتا ہے، ان کی بیماریوں سے بھی باخبر ہے۔ حقیقی معنوں میں شافی الامراض تو ہی ہے، تو چاہتا ہے تو شفا ملتی ہے۔ اے اللہ خاک شفا کا صدقہ شفا عطا فرما دے۔ ہمارے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا بے اولادوں کو عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بارے قرض تلے دبے ہیں انہیں قرضوں کے بوجھ سے خلاصی عطا فرما۔ جو بیجا مقدموں میں گھرے ہیں انہیں خلاصیاں عطا فرما۔ الہ العالمین جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جو روٹھے ہیں انہیں منا دے۔ الہ العالمین اے مالک و مولا ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، بہتی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے، اللہ ملے حج کی ہر ایک سال سعادت، عطار کے ہمراہ مدینہ بھی دکھا دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد
عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة،